السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید، اور امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو اگر ہم بات کریں اپنے سرکل کی، اگر میں اپنے سرکل کی بات کروں تو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ لوگوں میں مطلب ایک لیڈر کی جو وہ ہوتا ہے نا، ایک لیڈر ہو آپ کا، اس کی بڑی کمی ہے، سوچ کی بڑی کمی ہے۔ کیونکہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں ایک مینٹورز ضرور چاہیے ہوتا ہے جو مطلب ہمیں ساتھ ساتھ انسپائر کرتا رہے، جس سے ہم جس کا ہم لائف سٹائل فالو کریں، مطلب کسی میں خود کو دیکھیں۔ تو اس چیز کی بڑی کمی ہے، اور اسی سلسلے میں آج کی ہماری گفتگو ہوگی، اور باقی جو ہماری مطلب پچھلے ایپیسوڈس تھے اس سے کافی مختلف ہی ہوگی۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک ڈائیورس سی شخصیت موجود ہیں، محترم سید زین صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ بہت شکریہ آپ نے بلایا۔ اچھا، تو آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ یہ ایک انجینئر ہیں اور ایک ٹیچر ہیں، اور ان کا شعر و شاعری سے بھی ایک تعلق ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اپنے طالب علموں کے لیے ایک اسپریچول مینٹورشپ کا کام کرتے ہیں یہ۔ تو آپ اپنے انٹروڈکشن میں اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو؟ نہیں، بلکہ یہ بھی اضافی ہو گیا۔ ایک سادہ سا ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں بس، اور میرا خیال ہے کہ باقی چیزیں یعنی اگر ہونی چاہیے تو یہ ٹیچر ہونے کا لازمی جز ہے۔ آپ ایک ٹیچر نہیں ہو سکتا اگر وہ اچھا مینٹور نہ ہو اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چل نہ سکے یا اپنے سے آگے نہ پہنچا سکے۔ بالکل صحیح بات ہے، تو بنیادی چیز ہے یہ تو۔ صحیح۔ اچھا، اگر ہم سٹارٹ کریں اپنی گفتگو کا تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے، کہ سورہ فاتحہ کے اینڈ پر کہا گیا ہے کہ آپ سیدھے راستے کو فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مطلب کہا گیا ہے کہ مجھے اس راستے پر چلا جن کو تو نے نعمتیں دی ہیں، نہ کہ اس کے راستے پر جن پر آپ نے غضب اٹھایا۔ ہاں، تو اگر اور بھی ہم دیکھیں تو امام مبین کا بھی لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں، اور قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ جو ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ ہمارا عام طور پہ یعنی چونکہ معاشرے میں ایک چیز رائج ہے تو شاید اس غلط فہمی کو پہلے میرا خیال ہے سمجھنا ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ لیڈر کو ڈھونڈنے کی بجائے پہلے اپنے سوسائٹی میں یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم کسی کو فالو کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ سو یہ والی چیز ہمیں بہت زیادہ ڈیفیشنسی نظر آتی ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک بڑا طبقہ یعنی اور باقی ایک میجورٹی ہے جو بے اختیار ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ آزاد نہیں ہے اپنے ڈیسیجنز میں۔ بالکل۔ اچھا، اب ایک لیڈر میں اور ایک آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، یہاں پہ ایک میجر ڈفرینس آتا ہے۔ ہماری سوسائٹی تیار ہے کسی بھی فرد کی فین فالوئنگ کے لیے۔ ایگزیکٹلی، ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیڈر کا کام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہ فین فالوئنگ والا مسئلہ کیا ہے؟ فین فالوئنگ والا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرح ڈریس اپ ہو جانا ہے، بالکل، آپ نے اس کی طرح بولنا شروع کر دینا ہے، بھلے وہ اچھا بولتا ہے برا بولتا ہے، آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے۔ اچھا، یہ کام تو بہت آسان ہے، اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑ رہا۔ بالکل۔ جب آپ لیڈر کی سطح پر کسی کو فالو کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کی میرا خیال ہے اس سے اوپر کی دو لیولز ہیں۔ بالکل۔ ایک لیول یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں بیسیکلی اس کی اچیومنٹ ہے کیا، وہ کر کیا رہا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ پھر آپ کوگنیٹو ڈومین میں چلے جاتے ہیں کہ اس نے یہ جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے حاصل کیا ہے۔ بالکل۔ آپ حیران، یعنی حیرت کی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ جن شخصیات کو پسند کرتے ہیں انہیں ان شخصیات کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ ایگزیکٹلی، ہاں، ایسے ہی۔ ان کے ظاہری حلیے کو اور اس چیز کو ہٹا دیں، اور اس کی شخصیت کی جو کامیابی ہے، اس کی شخصیت کس وجہ سے اس طرح ڈیولپ ہوئی ہے، نہیں پتا ہوتا۔ بالکل۔ اچھا، جب یہی نہیں پتا، یعنی اب میں نے 3 سٹیجز بیان کی۔ ایک تو یہ کہ بالکل فین فالوئنگ والا کام ہے کہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے اس کو کاپی کرتے جائیں، بس ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ مثلا ایک ہے فٹ بالر ہے، بہت اچھا فٹ بالر ہے، تو ایک شخص ہے جو اس سے فٹ بال کھیلنا سیکھ رہا ہے، چلیں یہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے اس سے، ٹھیک ہے، اس کو فٹ بال کے بارے میں پتا ہے کہ کس طرح سے کیا کیا مووز ہیں، کتنی اسٹرگل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس فٹ بالر کے پیچھے اس کی زندگی میں کچھ ایسنس ہوگا جس کی بیس پر اس نے اپنی اس فٹ بال کی اسکل کو اتنا ڈیولپ کر لیا کہ وہ ماسٹر ہو گیا اپنے کام۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، جب آپ اگر کوئی اس سطح پر فالو کرنا شروع کر دینا کسی کو، میرے خیال ہے تب ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعی طور پہ ایک لیڈر کے طور پہ اس کو لے رہا ہے اور اس کو فالو کر رہا ہے۔ اب آپ اس فٹ بالر کی اسکلز کو اٹھا کر یا اس فٹ بالر کا جو ایسنس ہے اس کو اٹھا کر دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی فیلڈ میں اپلائی کر سکتے ہیں، میں اپنی فیلڈ میں اپلائی کر سکتا ہوں۔
یہ چیز ہمیں یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرے گی کہ دنیا کے کسی بھی کامیاب انسان سے اسکلز لے کر, وہ سکسیس کی کیز لے کر ہم اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کام کے لیے تیار ہی نہیں ہے ہم لوگ. بالکل. تو یہ ایک بہت بہت میجر ایشو مجھے لگتا ہے یہاں پہ آتا ہے ہمارے. بالکل. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی خاص خصوصیت ہے جو کہ ایک انسان کو لیڈر بناتی ہے؟ میرا یعنی ظاہر ہے کہ اس موضوع پر بہت سارا نا لٹریچر موجود ہے, مثلا کوٹس موجود ہیں, آپ کو بڑی بڑی چیزیں مل جائیں گی. ان سب کو سمرائز کرتے ہوئے یا ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو چیز میں جس چیز کو یعنی سمجھ سکتا ہوں اپنے لیے, وہ اسٹارٹ ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ آپ کا سیلف کنٹرول. بالکل. ایک لیڈر یعنی ایک انسان, اس کو ایک آزاد انسان ہونا چاہیے. بالکل. آزاد انسان کا کیا مطلب ہے؟ اسے اپنی ذات کی چھوٹے چھوٹے پرابلم سے آزاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی بڑے بڑے واقعات, یعنی دنیا کی بڑی بڑی ہسٹورک فیکٹس نا خراب ہوتے ہیں یا بنتے ہیں لوگوں کی بہت چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے. مثلا آپ کہیں گے یار نیند کا کیا مسئلہ ہے, یعنی ایک ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ایک آدمی مثلا چیف آف سٹاف ہے یا مثلا ایک کسی ملک کا ایگزیکٹو ہے, تو وہ اس کے لیے تو نیند مسئلہ ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا ہسٹری میں فلاں جو ٹرنز آئے تھے نا, وہ اس لیے آئے تھے کہ جو چیف آف سٹاف تھا یا مثلا ایگزیکٹو تھا کسی ملک کا, اس کو نیند آئی ہوئی تھی اور وہ اپنی نیند کو کنٹرول نہیں کر سکا اور ایک ملک کو مشکل میں ڈال دیا. بالکل. یا مثلا فلاں موقع پر ایک شخص کو غصہ آ گیا تھا, اس کے غصے کی وجہ سے پورا ملک ایک غلط ٹریک پہ چل پڑا. یا فلاں موقع پر ایک شخص نے بزدلی دکھائی. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ جو ظاہر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, یہ بیسک سٹیپس ہیں لیڈرشپ کے لیے. بالکل. اچھا, اس کے بعد پھر آگے سٹیپس آتے ہیں, لیکن وہ تو سیکنڈری چیزیں ہیں. پرائمری چیزیں تو یہ ہیں کہ آپ اپنی شخصیت میں آزاد ہوں, آپ اپنے مثلا آپ کو اپنے بھوک کا اختیار ہو, آپ کو غصے کا اختیار ہو. ماؤ زیڈونگ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے, کہتے ہیں کہ وہ اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت اسٹرکٹ تھے, تو انگلش جانتے تھے, لیکن ان کے ساتھ ایک محفل میں ایک شخص نے لطیفہ پڑھا, انگلش میں کوئی لطیفہ سنایا, ہی واز کوائٹ, نہیں ہنسے. ٹرانسلیٹر نے اس کو چائنیز میں ٹرانسلیٹ کیا اور پھر وہ کھلکھلا کر ہنسے. یعنی آپ کی یہ چیزیں بھی آپ کے کنٹرول میں ہونی چاہیے. بالکل. تو یہ چیز آپ کو لیڈر بناتی ہے. صحیح. اچھا, ہم اگر دیکھیں تو ہمارا پہلا انٹریکشن جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہماری جو شروع کی عمر ہے تو ہمارے والدین سے ہوتا ہے, اور وہی ہماری ظاہر گائیڈنگ فورس ہوتے ہیں. اور پھر ہم آج کل کے مطلب نوجوانوں کو دیکھیں تو ان میں مطلب ایک کنفیوژن سی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ والدین کا کیا کردار ہے مطلب انفلوئنس کرنے میں؟ والد یعنی مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح سوسائٹی میں ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں, سوسائٹی ہم کہتے ہیں انفارمل سوسائٹی جو ہے نا, اس کے سوشل انسٹیٹیوشنز ڈیولپ نہیں ہوتے. اچھا, ڈیولپ نہ ہونا جب ویسٹ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ویسٹ اس کو کہتا ہے کہ ڈیولپ نہیں ہوتے سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ کو کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑے گی تو ویسٹ میں کیا ہوگا کہ وہ کال کرے گا اور تھیراپی سینٹر چلا جائے گا اور کہے گا میں بہت فرسٹریٹڈ ہوں تو مجھے 1 گھنٹے کا سیشن چاہیے کہ میں تھیراپی کروا سکوں اور میں اپنی فرسٹریشن کو دور کر سکوں. ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے اماں ابا بہن بھائی دوست سب موجود ہوتے ہیں اور جنرلی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم ماں کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں, اپنی ساری بپتا سنا رہے ہوتے ہیں, بہن کے پاس, بھائی کے پاس. یہ جب تک ذمہ داری انسٹیٹیوشنز کی فیملی نے اٹھائی ہوئی تھی نا, فیملی اسٹرانگ تھی. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے سوسائٹی کو فارمل بنانے کے چکر میں یا مثلا اس وجہ سے سم ہاؤ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہم نے کہا کہ نہیں اس کا ہر کام کے لیے الگ الگ انسٹیٹیوشنز بن گئے. پہلے تو ماں بچے کو خود ہی پڑھا رہی ہوتی تھی, ایک بڑی سطح تک خود پڑھا لیتی تھی. یا آپ اگر ابھی بھی آپ پچھلی صدی کے سارے بڑے لوگوں کے نام اٹھا کر دیکھ لیں, بہت کم ہیں جنہوں نے بیسک ایجوکیشن گھر میں حاصل نہیں کی. اچھا, اور بڑی تعداد ایسی بھی مل جائے گی جنہوں نے بہت ہائی لیول تک گھر میں ایجوکیشن حاصل کی ہے. سو یہ کیا تھا, آپ کا جو سوسائٹی کا یہ جو انسٹیٹیوشن تھا, فیملی کا انسٹیٹیوشن اٹ سیلف بہت اسٹرانگ تھا. اب جب یہ بکھر گیا نا, آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا کہ تھیراپی کے لیے فلاں کے پاس چلے جانا ہے, ایجوکیشن کے لیے فلاں کے پاس چلے جانا ہے, اس کے لیے فلاں کے پاس چلے جانا ہے, یہ ویک ہونا شروع ہو گیا. بالکل. اچھا, پیرنٹس اب اس ذمہ داری فیل ہی نہیں کرتے. اب ماں کہتی ہے کہ میں نے بچے کے لیے اتنی مہنگی مثلا اسکول میں فی بھری ہوئی ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں یہاں پہ گھر میں محنت کروں. یہ تو ٹیچر کا کام ہے کرنے کا. ظاہر ٹیچر تو اپنا کام کرے گی, وہ ماں والا کام تو نہیں کر سکتی. کئی چیزیں درمیان میں گم ہو کر رہ گئی ہیں. سو یہاں پہ والدین کا رول بہت اہم ہے اور نگلیکٹڈ ہے, اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کریکس نظر آ رہے ہیں ہمیں جگہ جگہ پہ. سو یہ کریکس جو ہے نا, یہ ہمیں وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, تو نہ ہم ویسٹ کے مطابق ہو سکے, اگرچہ وہاں پہ بھی کریکس نظر آ رہے ہیں بہت بڑے بڑے آپ کو,
لیکن جو ہماری سوسائٹی میں ایک بانڈنگ تھی نا وہ ویک ہونے کی وجہ سے ہم تو بہت ہی برے حال میں ہیں نا, نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ کو جو پرانا استاد تھا اپنے دور کا استاد اور آج کے استاد میں کیا فرق لگتا ہے؟ اچھا, میں اس حوالے سے شاید کوئی بہت بہتر کمپیریزن نہیں ڈرا کر سکوں گا. شاید ہم نے بھی اس بات کو فینٹیسائز کیا تھا بزرگوں سے سن کے کہ استاد کیسا ہوتا تھا, کیونکہ اچھا جس دور میں ہم نے پڑھا ہے اس دور میں یہ کمرشلزم کی مصیبت آ گئی تھی, یعنی وہ ٹیچر جو ہے وہ پروفیشنلی ہی ٹیچ کیا کرتے تھے, تو کوئی بہت بڑا ڈفرنس نظر نہیں آتا مجھے, یعنی خرابی کے اعتبار سے ہے. دوسرے اینڈ پہ ایک طرف یہ ہوا کہ پروفیشنلزم زیادہ آ گیا تو ٹیچر کا وہ جو ایک ایمپیتھی ہوتی ہے, ٹیچر کی محبت ہوتی ہے, کلوزنس ہوتی ہے, وہ چیزیں کم ہوتی گئی ہیں ظاہر ہے پروفیشنلزم کی وجہ سے. لیکن ایک ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل دینے کے اعتبار سے شاید آج کے ٹیچرز کچھ بہتر کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ ایک ٹریڈ آف بن گیا ہے. لیکن اس سے پہلے کے جو ٹیچرز ہمیں نظر آتے ہیں یا جو سنتے ہیں, جن کو اب پتہ نہیں کہ اس زمانے میں کیسے تھے, لیکن ہم نے بھی سنا ہے یا جیسا ہونا چاہیے آئیڈیلی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر کو ہونا چاہیے, وہ والی چیز اسٹل مسنگ ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ بہت بڑا فلا ہے ہماری سوسائٹی میں. اگر وہ چیز نہیں ڈیولپ کر پائیں گے تو ہم ایک اچھے انسان کی پرورش نہیں کر پائیں گے. صحیح. اچھا, جو آج کل کا طالب علم ہے اس کی سوچ کے مطابق ریالٹی اور ایکسپیکٹیشن میں اس کی کتنا فاصلہ ہے؟ مجھے یعنی طالب علم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا تو سب سے بڑی پرابلم یہ نظر آتی ہے کہ طالب علم کی ایکسپیکٹیشن ہی کچھ نہیں ہے. صحیح, بالکل. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ, جنرلی بات کر رہا ہوں, یعنی ٹھیک ہے 5-7% ہوں گے اچھے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, ایک اسٹوڈنٹ اس کی ایکسپیکٹیشن زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے, کام چوری. بالکل. کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے پڑھنا نہ پڑے. یعنی ابھی ہم وہ چیز تو ڈیولپ کر نہیں پا رہے اپنے بچوں کے اندر کہ یہ پڑھنا مصیبت نہیں ہے, یعنی یہ آپ کے لیے ایک بلیسنگ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, جب یہاں سے ہم باہر نکالیں گے ایکسپیکٹیشن, اور ایک اسٹوڈنٹ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ ٹیچر مجھے مطلب گروم کرے, مجھے بہت زیادہ نالج دے, ان ڈیپتھ نالج دے, سوال اٹھیں, طرح طرح کے سوال اٹھیں, اور پھر ٹیچر وہ ماحول فراہم کریں کہ جس میں وہ بچہ سوال کرے تو اس کا جواب دیا جا سکے, یا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ مل کر جواب ڈھونڈ رہے ہوں. ایسا ماحول آئے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ والا معاملہ ہمارے لیے سیٹ ہوگا کہ ہاں بچے کی ایکسپیکٹیشن ٹیچر سے بہت زیادہ ہے اور ٹیچر اس کو فلفل نہیں کر پا رہا ہے یا کر پا رہا ہے. ابھی تو یہ کہ بچے کی ایکسپیکٹیشن صرف یہ ہے کہ کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ نمبر آ جائیں. بالکل. ٹھیک ہے, اور نمبر بھی پتہ نہیں کیا اکثر تو اس لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ کم سے کم نمبر میں محنت کر کے کسی طرح کے ٹائم گزر جائے. بالکل. ٹھیک ہے, سو ہم ایک جنرلی یعنی ہماری سوسائٹی میں المیہ ہے ایجوکیشن سسٹم میں, ہم بہت لو لیول پہ زندگی گزار رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور یہ مطلب میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کی خرابی ہے کہ بچوں کو ہم ڈیولپ نہیں کر پائے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا, ہر انسان کی زندگی میں ایک انسپریشن ہوتا ہے, ایک شخص, تو آپ کی زندگی میں کون تھا؟ اچھا, میں اگر اس طرح سارٹ آؤٹ کرنا چاہوں تو شاید میں نے بچپن سے تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں چیزیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. علامہ اقبال کو بہت آئیڈیلائز کیا, پھر اور کچھ ایسی شخصیات تھی پاکستان میں کام کرنے والے, کچھ مطلب ریسنٹ کچھ سوشل فگرز تھے جن کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک کامیابی ہوئی اور ایک پرابلم آ گیا میری زندگی میں کہ اب آپ کسی کو آئیڈیلائز نہیں کر سکتے. بالکل. یعنی آپ جب اسٹڈی کرتے ہیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا نہیں, میرے اندر یہ پلس پوائنٹ ہے, یہ فلاں شخصیت میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب بہت بڑی بات ہے, اس طرح سے نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال کچھ ہوتا ہے. ہر انسان نے, یعنی مجھے یوں نظر آتا ہے کہ ہر انسان کو خدا نے یونیک پیدا کیا ہے. بالکل. خدا کی بنائی ہوئی بڑے اسکیپ میں ہر انسان ایک یونیک پکسل ہے. بالکل. اور اگر وہ مسنگ ہوگا نا تو یہ بڑی پینٹنگ ادھوری رہ جائے گی. تو ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہونا ہے. ہاں, بہت سارے معاملات میں, یعنی علامہ اقبال جس طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ سائنس کو اور ریلیجن کو یکجا کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک بہت مختلف چیز ہے. پاکستان میں کام کرنے والے بہت سے لوگ, ایدھی صاحب ہیں, انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے, یا مثلاً آپ کے اور صاحب ہیں, ادیب رضا صاحب ہیں, یا اور مختلف لوگ ہیں, تو بہت زیادہ ڈیووشن اور بہت ساری چیزیں ان سے موٹیویشن ضرور ملتی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی ایک شخص ہے جس کو آپ کہیں کہ نہیں بالکل اسی کے نقش قدم پہ چلتے چلے جائیں, تو تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے. صحیح. اچھا, اگر ہم دیکھیں کہ آج کل ہم کوئی جلسہ دیکھتے ہیں, بے شک وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو, بڑی مطلب ہمیں ہجوم ملتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور اگر وہاں پہ لوگوں سے پوچھا جائے اب کیوں ہیں آپ, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کیوں ہے, بس وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال یہ ہماری وہ پہلی بات پہ جا کے یہ فال کرتا ہے. فین فالوئنگ آسان ہے, جلسے میں شریک ہونا آسان ہے. سڑک پہ آپ ایون دیکھیں گے کہ مطلب روزے چل رہے ہوں
اور آپ کسی طرح اس طرح کا کوئی اجتماع دیکھیں تو لوگ نکل آتے ہیں, لوگ محنت کرتے ہیں, مشقت برداشت کرتے ہیں. اچھا, ایسے کسی فرد سے جو اس طرح کے کسی چیز میں شریک ہے, آپ اسے کہیں کہ بھائی یہ نا اس جلسے کے بارے میں یا جو آپ کا کاز ہے اس کے بارے میں یہ 2 پیجز میں نے لکھے ہوئے ہیں, سو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہ 2 کلومیٹر مزید دوڑنے پہ تیار ہوگا, وہ 2 صفحے نہیں پڑھے گا. بالکل. یہ ہم نے ایک سوسائٹی کو یعنی پتہ نہیں کس طرح سے بہرحال ایک مفلوج سچویشن ہو گئی ہے ہماری, ہم مفلوج ہو گئے ہیں اس اعتبار سے. اپنے عقل کو استعمال کرنا ہمیں سب سے بڑا بوجھ لگتا ہے. ہم پورا دن مزدوری کر لیں گے, یعنی مزدوری سے مراد یہ کہ اپنی باڈی کو تھکا لیں گے, تفریح کے نام پہ بھی, مذہب کے نام پہ بھی ایون مذہب کے نام پہ بھی, یعنی تھوڑی سی مشکل سی بات ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مثلا نماز پڑھ رہے ہیں, نوافل پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کسی مذہبی موضوع پہ بھی ان کو دیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ چیز ایک سمجھنے کی بات ہے, اس کو سمجھ لیتے ہیں بیٹھ کر, لوگ بھاگ جائیں گے, نہیں سمجھیں گے. سو یہ وہی ایشو ہے کہ ہم نے ہائر آرڈر تھنکنگ کو بہت برے طریقے سے ریجیکٹ کیا ہے. ہماری سوسائٹی میں اوور آل یہ رجحان پایا نہیں جاتا, اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے مسائل ہمارے اس وجہ سے ہیں. نفرت اس وجہ سے ہے, بلا وجہ کی محبت اس وجہ سے ہے لوگ. بالکل. جب تک اس کو بریک نہیں کریں گے نا, ہم لوگوں کو اینالائز کرنا نہیں سیکھیں گے تو شاید نہیں ہو پائے گا. صحیح. اچھا, آج کل دیکھا جائے تو یوتھ میں ڈپریشن اور انزائٹی کا ٹرینڈ ہے. مطلب ٹرینڈ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اٹ از واٹ اٹ از. اور پھر اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ لیڈرشپ کے تصور کی بڑی کمی ہے, تو ان 2 چیزوں کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے؟ بالکل صحیح ہے. انگزائٹی اور ڈپریشن کا جو آپ نے کہا نا ٹرینڈ ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ٹرینڈ ہے, کیونکہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا, ہم نے خود نہیں سوچا. ایون یا میں کہوں گا سوسائٹی کا, یعنی اگین وہی بات کہ سوسائٹی کے جو انسٹیٹیوشنس ہے, مذہب کا مسجد, ممبر, یہاں سے مثلا آپ کو پریچ کیا جا رہا ہے, فیملی, کتابیں, ساری جگہوں پہ گھومتے پھرتے رہیے, آپ کو ایسنس آف لائف نہیں ملے گا, آپ کو زندگی کا ہدف نہیں سمجھ میں آئے گا. اچھا, یا سمجھ میں آئے گا تو اتنا کوئی کنفیوزڈ قسم کا سمجھ میں آئے گا کہ ایک جوان بیچارہ وہ ایک طرف دیکھتا ہے کہ بھائی وہ مغرب جس کو ہم صبح شام بدوائیں دیتے ہیں وہ اتنی ترقی کر رہا ہے. بالکل. اچھا, ادھر ہم جن کو فالو کر رہے ہیں وہ بیچارہ مولوی مثلا جو بھی عالم دین کوئی شریف انسان بھی ہوگا, لیکن وہ اس بیچارے کے اپنے مثلا گھر کا بجلی کا بل ہی نہیں پے ہوتا. بالکل. تو ہم اس طرف جائیں, یعنی اس کو آئیڈیلائز کریں یا اس کو آئیڈیلائز کریں. اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ سیدھا جہنم میں جائیں گے, اس بیچارے کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے. تو انگزائٹی تو ہونی ہے. بالکل. ہم نے اس چیز کو, وہ علامہ اقبال کے اس میں مکتب کے مطابق اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈائکوٹمی ہے, بھیگا پن ہے, کہ ہم نے دین کو اور دنیا کو, یعنی either this اور this. تو اس طرح سے جب ہم دیکھتے رہیں گے نا تو یہ انگزائٹی ختم نہیں ہونے والی. جب ہم دونوں کو ان لائن نہیں دیکھتے, جب تک نہیں دیکھ سکیں گے, یا مثلا ہم اس چیز کو کامن نہیں کر دیں گے کہ دونوں, یعنی اچھا کوئی تیر مارتے تو وہ کہتے ہیں دین اور دنیا کو ساتھ ملا کر چلیں. نہیں, ساتھ ملا کر چلیں کیا مطلب, 2 الگ الگ چیزیں ہیں جن کو ساتھ لے کر چلنا. بالکل. جب تک ہم ان لائن نہیں دیکھیں گے کہ دین اور دنیا الگ ہے ہی نہیں, یعنی ایسا کون سا دین ہے جو دنیا سے ہٹ کے کچھ ہو. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یعنی دنیا میں محنت کریں گے تو آخرت میں کمائیں گے. بالکل. تو محنت کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ دنیا میں نماز پڑھیں گے تو آخرت میں اجر ملے گا. صحیح بات ہے. یعنی دنیا میں آپ کو دنیا کو ایکسپلور کرنا ہے, دنیا کو ایوالو کرنا ہے. تو وہ علامہ اقبال تو ہمیں یہی سکھا رہے ہیں نا کہ آپ نے دنیا میں کام کرنا ہے. خدا کا دست قدرت تو زباں تو ہے, یعنی ہم نے وہ بن کر خدا کی جانشینی کا فرض انجام دینا ہے. بالکل. اچھا, یہ کر لیں گے نا تو جب آپ کا ہدف بہت بڑا ہو, پھر آپ کو پرابلمس نہیں لگتے ہیں, پھر آپ کو انگزائٹی نہیں ہوتی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر بہت معمولی سے رہ جاتی ہیں. جنرلی مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے. اور لیڈرشپ کے فلاء کی اگر آپ بات کریں نا تو اس میں ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے, آپ دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ کہ ایک سائنس کے موضوع پر ایک نوبیل پرائز بھی ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, جو بھی صورتحال ہے اس کے بارے میں ہے. ہم نے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی پروڈیوس کیے ہیں. اچھا, ٹیکنالوجی میں کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ نہیں پاکستان کے انجینئرز تو اس پہ کام کر ہی نہیں سکتے. بالکل. 100% ایسا ہے کہ ہم جس ٹیکنالوجی پہ چاہیں پاکستان میں کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ امپورٹ کے مسائل ہیں, کچھ امپورٹ کرنا پڑتا ہے, انڈسٹریز ڈیولپ نہیں وغیرہ وغیرہ, لیکن ہمارا باٹل نیک ٹیکنالوجی نہیں ہے. بالکل. ہم نے علامہ اقبال کے بعد سے کوئی ایک انٹرنیشنل سوشل سائنٹسٹ پیدا کیا؟ بالکل نہیں. ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی ہمارے پاس؟ ہم نے ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی کو بٹھایا ہی نہیں ہے. بالکل. وہ سب لوگ کون ہیں جو ادھر ادھر سے دھکے کھا کے یا زبردستی یا کرپشن کر کے سامنے آگے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہی حالات تصور کر سکتے ہیں. جس طرح دین کی بات ہو رہی ہے تو اسی کو کنٹینیو کیا جائے
تو میرا پرسنل بھی ویسے ہی کہ میری آبزرویشن ہے کہ مطلب میں خود کو دیکھوں اور اپنے آس پاس والوں کو دیکھوں, اب جتنا ہمیں دین پسند ہے نا, اب مجھے مطلب بھائی یہ اسلام کی یہ چیزیں پسند ہے وہ میں رکھ لوں گا اپنے پاس, اور باقی چیزیں مجھے نہیں پسند وہاں پہ میں ایکسیپشنس کریٹ کر کے اور کروں گا کہ بھائی ان کو جانے دو. اچھا, اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمیں جنرلی بتایا جاتا ہے نا دین, وہ ہے ہی لمیٹڈ. اس میں پہلے ہی بہت سارے لوگوں نے ایکسیپشنز کریٹ کر کے اس کو وہ کیا ہوا ہے, ہم پھر اس میں سے بھی اٹھاتے ہیں. تو جب اتنے سارے محدود ہو کر آتی ہے تو پھر اس بیچارے کو کیا بچنا ہے دین سے. تو اب مشکل یہ ہے کہ, اور اس کی وجہ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہی ہے, ہم نے دین کو, یا اگر میں جب اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ایک 15 سال کا ایک بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے آپ پوچھیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہیں؟ یعنی اللہ ایک ہے, آپ مانتے ہیں, کیوں اللہ ایک ہے؟ ابا نے بتایا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, سیم از دا کیس, آپ کسی 15 سال کے ہندو سے پوچھیں آپ کیوں ہندو ہیں, یا مثلا بھگوان اور یہ اور وہ بھی کہ اللہ ابا نے بتایا تھا. بالکل. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دو لوگ جو ایک لاجک کے پیچھے چل رہے ہیں, ان دونوں کا انجام الگ الگ ہو؟ بالکل, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کم سے کم, ٹھیک ہے. جب آپ نے دین کو خود سوچا ہی نہیں ہے, آپ نے دین وہ لیا ہے جو آپ کے ابا نے سمجھا تھا, اس میں سے بھی آدھا ابا نے آپ کو بتایا, آدھا نہیں بتا سکے. بالکل. آپ نے اس میں سے بھی آدھا لیا ہے, آپ اگلی جنریشن میں اس سے بھی آدھا ٹرانسفر کریں گے. سنا سنایا سارا دین کہیں سے ملغوبہ بن کے آپ کے پاس آ گیا. بالکل. آپ پتہ نہیں آپ کے کام کتنا آئے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مطلب ہم خود اتنا دین کو نہیں فالو کر رہے ہوتے, البتہ کوئی اور نہیں کرتا تو ہم اسے کہتے ہیں کیا کر رہے ہو. لڑائی کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں, عمل کے لیے استعمال نہیں کرتے. جو بات ہے, یہ بھی ایک پرابلم ہے. بالکل, اس وجہ سے شاید دین ہمارے مسئلے حل نہیں کر پائے گا, یہ والا دین. اچھا, دوسرا اگر میں اپنے بڑوں کو دیکھتا ہوں, اور مطلب جو ہمارے ٹیچرز وغیرہ, مطلب ٹیچرز ضروری نہیں کہ پڑھانے والا, جن سے ہم سیکھتے ہیں, تو ان کو بندہ دیکھے تو ان کی مطلب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ایک اسکرپٹڈ سی زندگی ہے. پیدا ہوتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, پھر کالج, پھر یونیورسٹی, اور پھر 9 to 5 والی جاب یا کچھ بزنس شروع کر دیتے ہیں, اور پھر ہمارے کہتے ہیں کہ بھائی ہم 60 کے بعد اپنے شوق پورے کریں گے. تو پھر بعد میں کچھ لوگوں کا یہ ظاہر ہے کہ مڈ لائف کرائسس شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی میں نے اتنی زندگی گزاری ہے, اور ریگریٹس ہوتے ہیں. تو پھر جب بندہ مرتا ہے, مطلب ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے, تو وہ کافی ریگریٹس کے ساتھ ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ شوق نہیں پورے کیا, مطلب شوق دنیاوی دینی جو بھی ہے. تو ایسا کیوں ہے, اور اس چیز کو ایسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. یہ جو کیپٹلزم کا سسٹم ہے نا, یہ اتنی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے ہمارے آس پاس کہ شوق تو بہت دور کی بات ہے, ہم ضروری کاموں سے رہ جاتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے. یعنی سسٹم اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ اگر آپ اس چکی میں نہیں گھومیں گے, وہ جان بڑا اچھا طنز کیا کرتے تھے اس پہ, یہ خراباتی یعنی خیرت باختہ, صبح ہوتا ہی سب کام پر جائیں گے. تو یعنی آپ اگر اس چکی سے نہیں گزریں گے تو شاید آپ مثلاً آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے, آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ نہیں ٹائم دے پا رہے, یعنی اور ایسے گھما دیا ہے آپ کو کہ ہر چیز الٹیمیٹلی, یعنی آپ کے دوستی ہے نا, آپ کی دوستی بھی واٹس ایپ پہ آ گئی ہے. بالکل, اس کا فائدہ بھی کسی نہ کسی سرمایہ دار کو ہو رہا ہے. بالکل, دوستی تو خالص رہنے دیں, ماں بیٹے کا رشتہ ہے نا, وہ بھی واٹس ایپ پہ چل رہا ہے یا اس پہ, یعنی ہر چیز الٹیمیٹلی کسی بزنس مین کو فائدہ پہنچا رہی ہے. آپ کا کچھ بھی خالص بچا ہی نہیں ہے. بالکل. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی, آپ کا ایجوکیشن سسٹم خاص طور پہ اتنی جرت نہیں چھوڑتا, اتنا آزاد نہیں رکھتا, آپ کو خوفزدہ کر کے رکھتا ہے, ڈرا کے رکھتے ہیں کہ بیٹا اگر ایف ایس سی میں تم نے انجینئرنگ نہیں کی یا میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا, تمہاری دنیا آخرت برباد ہو جائے گی. اچھا, وہ ایف ایس سی سے نکلتا ہے بیچارہ, چپ کر کے انجینئرنگ کرتا ہے, اور اس کے فوراً بعد اسے کہا جاتا ہے کہ اب جلدی سے جاب ڈھونڈو تاکہ تمہاری شادی ہو سکے. بالکل, یعنی آپ نے انٹرپرنور بننے کا تو امکان ہی نہیں چھوڑا اس کے پاس کہ بھائی دنیا میں اتنا کچھ ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو انجینئر نہیں ہیں, جو ڈاکٹر نہیں ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, زندہ ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ خوف, ہم اس خوف سے نکل نہیں پا رہے ہم. بالکل, اور اس میں میرا خیال ہے کہ والدین کا رول ہے, اور والدین کے پاس, یعنی میں مطلب اسٹوڈنٹس کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ کا شوق پیشن ہے میڈیسن, آپ میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اس لیے کہ انسانیت کو سرو کر سکیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس لیے کہ آپ کے پھپھی کا بیٹا ڈاکٹر بنا ہے تو آپ کو بھی بننا ہے, یا چچا کا بیٹا, یا پتہ نہیں فلاں, اس لیے ڈاکٹر بن رہے ہیں, بہت ظلم کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ, اپنے ساتھ بھی دنیا کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. بالکل, تو یہ اس چکر سے ہم اس لیے نہیں نکل پا رہے ہیں, میرا خیال ہے. اور دوسری چیز پھر یہ بھی ہے نا کہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, مطلب جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی مطلب اب ہمیں ظاہر ہے, لیکن ہر پیرنٹ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے سے آگے بڑھے, ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ بات ہے کہ پیرنٹس اور آپ کا جو مطلب ارد گرد والے لوگ ہیں, وہ آپ کو کہنا, جیسے کہتے ہیں کہ مفت کے مشورے دیتے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, اپنی چیزوں کو آپ پہ امپوز کرتے ہیں.
ایسے ہی ہے. اچھا یہ خوف نا مجھے لگتا ہے کہ بچوں سے زیادہ پیرنٹس میں ہوتا ہے. یعنی بچے تو ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اس ایج کو گزارا ہے, تو اس وقت میں تو ذرا ایک لاوبالی پن ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ہو جائے گی, دیکھی جائے گی, ابھی کیا جلدی ہے. لیکن پیرنٹس میں ایک خوف ہوتا ہے. اچھا وہ خوف بھی چونکہ وہ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہے, وہ بھی ادھر سے ہی مولڈ ہو کر نکلے ہوئے, تو وہ اس مولڈ کو جب تک کوئی بھی ایک یعنی یا کچھ والدین ہوتے ہیں وہ بریک کرتے ہیں, بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا ٹھیک ہے, جو آپ کا دل چاہ رہا ہے, جس میں آپ اچھے ہو, جس کام سے اچھی طرح آپ دنیا کو سرو کر سکتے ہو, وہ کام پڑھو. بالکل. یا پیرنٹس کو یہ کام کرنا پڑے گا, یا پھر کوئی بچہ باغی ہو جائے گا, وہ بیچارہ ہمت کرے گا برے بھلے سن کر اور کہے گا کہ نہیں ٹھیک ہے کہ مجھے کرنا ہے, اپنے پیشن کو آگے لے کر چلنا ہے. میں اس دن کسی کو دیکھ رہا تھا, بہت اچھا ایک اس نے انداز دیا ہوا تھا کیریئر کے بارے میں. اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے فلاں جاب اور فلاں جاب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فیوچر میں دیکھو کہ آپ دنیا کا کون سا مسئلہ حل کر سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی کر رہے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے, ٹھیک ہے, آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, آپ کمیونیکیشن گیپ سالو کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے درمیان میں, اس کو برج کر سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. بالکل. آپ کو لگتا ہے میڈیسن میں کوئی ایک مسئلہ ہے, آپ کو ڈاکٹر بننا چاہیے, ہاں ٹھیک ہے, آپ کا پیشن وہ ہونا چاہیے کہ جو آپ دنیا کا ایک مسئلہ حل کر رہے ہیں. یہ کیا ہے کہ چونکہ فلاں ڈاکٹر ہے تو اس لیے مجھے بھی ڈاکٹر بننا چاہیے, تو وہ شاید یہ مسئلہ حل اس طرح سے نہیں ہوگا. اور ایک اور چیز بھی ہے اس سے کہ اب جیسے میں جیسے ڈگری کر رہا ہوں تو میں اپنے ساتھ والوں کو دیکھتا ہوں, میں اکثر کویشچن کرتا ہوں ان سے کہ بھائی ڈگری کیوں کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور وہ ٹوٹلی ایمبیشن لیس چل رہے ہیں کہ بھائی یار گھر والوں نے کہا تھا کہ بھائی کوئی ڈگری کرنی ہے تو میں اس میں آگے, آل دو چوائس ان کی اپنی ہوتی ہے, مگر ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں ڈگری کیوں کر رہا ہوں اور اس سے میں نے کیا کرنا ہے. اور دوسری بات, ڈگری کو ایز این انویسٹمنٹ دیکھا جا رہا ہے آج کل کہ بھائی اب پیسہ ہم ڈال رہے ہیں اور پھر ہمیں پیسہ نکالنا ہے. پیرنٹس بھی انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات اسٹوڈنٹس بھی انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں, یا اسٹوڈنٹس کے پاس چوائسیز کیا ہوتی ہیں, فلاں ڈگری تھوڑی مشکل ہے چھوڑ دو, فلاں ڈگری میں مطلب کلاس ٹائمنگز جو ہیں وہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک ہے چھوڑ دو, فلاں میں جو ہے وہ پیسے فوراً مل جاتے ہیں, جاب جلدی مل جاتی ہے. بالکل. سو یہ والی جو ہمارے جو پیرامیٹرز ہیں نا, جو ایکسپیکٹیشنز جو آپ بات کر رہے تھے, اسٹوڈنٹس کی جب تک یہ ایکسپیکٹیشنز رہے گی, آپ کیسے اسیوم کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی ایجوکیشن کے ذریعے کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں. بالکل. تو ابھی تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کے نام پہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ایک دوست کہتے تھے کہ آلو چھیل رہے ہیں ایجوکیشن کے نام پہ نا, اس طرح سے ہمیں ڈگری مل جاتی ہے کہ 10 اسائنمنٹس ہے, پتہ ہے اس سیمسٹر میں یہ 10 اسائنمنٹس, 3 کوئز, 2 سیشنلز اور پتہ نہیں ختم. تو یہ آلو چھیلنے والا معاملہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں, اور آپ کو میں کچھ شخصیات کے نام دوں گا, آپ ان کے لیے ایک لفظ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ بتائیے گا. قائد اعظم. ٹرو لیڈر. علامہ اقبال. انسپریشن. سر سید احمد خان. ایک اچھی موٹیویشن. مرزا غالب. ہائر آرڈر تھنکر. ذوالفقار علی بھٹو. کیا کہتے ہیں, کراؤڈ پلر. اور سید زین عباس خود. ایک اسٹوڈنٹ. اچھا, میری ٹیگ لائن ہے ڈیزائر ٹو انسپائر. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ, اور خاص طور پہ یوتھ کو سامنے رکھتے ہوئے, آپ ایک بریف سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اچھا, میں اگرچہ یہ مطلب میں اس قابل نہیں ہوں کہ کسی کو انسپائر کر سکوں, لیکن ایک چیز جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی, تھوڑی دیر سے سیکھی اگرچہ, آپ کا جو بھی کیریئر پاتھ آپ لیں, وہ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو کام آپ کر رہے ہوں دنیا میں کوئی اور نہ کر سکتا ہو. صحیح. میں نے شاید اسی وجہ سے اپنا کیریئر پاس چینج کیا. میں جب انجینئر تھا تو ایک آرڈینری انجینئر تھا, جاب کر رہا تھا. میں جیسے ہی ہٹا میری جگہ ایک اور انجینئر آیا اور جاب سٹارٹ کر دی, اور وہی کام جو میں کر رہا تھا بالکل ویسے ہی کرنا شروع کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ خدا نے ایک صلاحیت دی تھی, اور میں کوشش کروں تو شاید ایک ایکسٹرا آرڈینری استاد ضرور بن سکتا ہوں. بالکل بڑی بات ہے یعنی, لیکن بہرحال اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا نے ایک صلاحیت دی ہے انسان کو, انسان اس پہ محنت کر سکتا ہے. تو میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ بنوں تاکہ ایک اچھا ٹیچر بن سکوں, یا کم سے کم گائیڈ کرنے کے حد تک اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر سکوں. سو میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنا کیریئر نا یہ دیکھ کر سلیکٹ کرنا چاہیے کہ جو کام آپ کر رہے ہوں پھر آپ کا آلٹرنیٹیو ملنا تقریباً ناممکن ہو جائے. سو اگر آپ ایسے اپنی اسکل کو پالش کرتے ہیں, ایسے فیلڈ کو سلیکٹ کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ مثلاً آپ دنیا میں بھی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کو اپنی نیشن کو سرو کرنے کے لیے, انسانیت کو سرو کرنے کے لیے انجام دیں, تو آخرت میں بھی کامیابی سمیٹ سکتے ہیں. بالکل. تو اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے, اور اس میسج کے ساتھ کہ آپ اپنے لیے ایک لیڈر ڈھونڈیں. مطلب لیڈر یہ نہیں کہ آج کل کے دیکھا جائے تو ہر کوئی انفلوئنسر ہے ایک, تو کیوں مطلب انفلوئنس تو کر رہے ہیں وہ, لیکن کچھ حد تک وہ نگیٹو انفلوئنس کر رہے ہیں. وہ پھر اس کے کافی فیکٹرز ہیں اگر دیکھے جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی.
تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی انسپریشن کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.